مصداق ہے یا وہ بندہ جس پر صدیقین کا لفظ سب سے پہلے سچا آتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے یہ صداقت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جن پر میرا انعام ہے وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا والشہداء، جن پر میرا انعام ہے وہ شہید ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں، بدر میں شہید ہونے والے، احد میں شہید ہونے والے، دیگر غزوات کے اندر، دیگر سریات کے اندر، اور کلمہ اسلام، کلمہ حق کو بلند کرتے ہوئے جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے، وہ شہداء اس کے اندر آتے ہیں۔ والصالحین، اور چوتھے نمبر پر جن پر اللہ کا انعام ہے وہ صالحین ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو انہیں ہم اپنی سادہ لفظوں میں اولیاء کرام، مشائخ، علماء ذیشان، جو مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی تبلیغ کرنے والے لوگ اور اس کو آگے پھیلانے والے لوگ اور جو اولیاء کے فیض یافتہ ہیں وہ سارے صالحین کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ یہ چار قسمیں رب کائنات نے بیان کی ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اور پھر جن پر اللہ کا انعام ہے رب کائنات نے قرآن کے اندر خود فرمایا کہ انہی کے راستے پر تم نے چلنا ہے، بلکہ تم نے دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھنا۔ کون سا صراط ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا صراط، ایسا راستہ جس پر اللہ کا انعام ہے۔ تو یہ جن پر اللہ کا انعام ہے ان کی جب ہم تفصیل پڑھتے ہیں، نبی بھی آتے ہیں، صدیقین بھی آتے ہیں، شہداء بھی آتے ہیں، پھر صالحین بھی آتے ہیں، اور ان کے اندر سے آج ہم جن کا ذکر کریں گے وہ شہداء کے بارے ذکر کریں گے کہ رب کائنات نے شہداء کی فضیلت ایک تو یہاں پر بتا دی کہ شہداء وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، شہداء وہ لوگ ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اور یہ اتنے عظیم الشان لوگ ہیں کہ خود رب کہتا ہے کہ ان کے راستے پر چلو۔ رب بتا رہا ہے کہ اس راستے پر چلنا ہے، جو شہداء والا راستہ ہے اس پر چلنا ہے۔ پھر رب کائنات نے شہداء کے فضائل جو جگہ جگہ بتائے ہیں ان میں سے یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تم ہرگز گمان نہ کرنا انہیں جو اللہ کی راہ میں مارے گئے کہ وہ مر گئے، وہ مردہ ہیں، تم نے انہیں مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور انہیں اللہ کے ہاں رزق بھی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کو رزق ملتا ہے اور اللہ پاک کے ہاں انہیں زندگی ملی ہے، اللہ نے ان پر انعام کیا ہے۔ یہ بے شمار انعامات میں سے جو انعام ہے وہ ایک یہ ہے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں لیکن پھر اللہ نے زندگی دی ہے، اور جنہیں رب زندہ کہے ساری دنیا مردہ کہہ بھی دے تو فرق نہیں پڑتی، جسے اللہ پاک زندہ کہہ دے وہ زندہ ہی ہے۔ بلکہ رب کائنات نے فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہیں، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، اور پھر انہیں رزق بھی دیا جا رہا ہے، رزق بھی مل رہا ہے انہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور پھر رب کائنات نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایک بڑی خوبصورت یہاں پر شان نزول آقا علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ اس آیت کریمہ کا، صحابہ کرام میں سے جب کوئی شہید ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ پاک نے انہیں سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈالا، اور وہ خدا کی جنت کے اندر کبھی ادھر سیر کریں کبھی ادھر سیر کریں، کبھی عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں چلے جائیں، کبھی یہاں سے کھائیں کبھی وہاں سے کھائیں۔ وہ بڑے خوش ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم یہاں پر خوش ہیں، ہم عیش میں ہیں، سکون میں ہیں، جنت میں ہیں، تو یا اللہ کوئی ہمارے پچھلوں کو بھی تو بتائے نا کہ ہم اتنی عیش میں ہیں۔ وہ روتے ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ ہم مر گئے ہیں تو اب ہم پتہ نہیں آگے کس حالت میں ہیں، تو یا اللہ تو ہمارے پچھلوں کو بھی تو بتائے نا کہ ہم پر اللہ کا بڑا فضل ہو گیا، اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی ہے۔ پھر رب کائنات نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں،
اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. فرمایا وہ خوشیاں منا رہے ہیں، فرحین، وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا. اور آقا نے فرمایا وہ پرندوں کے جسموں کے اندر، سب رنگ کے پرندوں کے جسموں کے اندر جنت کی سیریں کر رہے ہیں. اور جب یہ آیتیں صحابہ کرام کو بتائی گئی یہاں کہ وہ تو بڑے خوش ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلوں کو بتایا جائے کہ ہمیں یہ رزق مل رہا ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور اللہ کے ہم بڑے راضی ہیں، اور اللہ پاک کا بڑا فضل ہے، اور اللہ پاک نے مومنوں کا اجر ضائع نہیں کیا، اور اللہ پاک نے یہ انعام دیا، یہ انعام دیا، یہ انعام دیا. وہ جب سارا بتایا تو اب انہیں پیغام ملا کہ جس جگہ وہ گئے ہیں شہید ہو کر، ہمیں بھی شہید ہو کر اسی جگہ پر جانا چاہیے. تو شہادت ایک اتنا عظیم و شان مرتبہ ہے کہ جو اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا منصب ہے. شہید کا پہلا قطرہ بھی خون پر نہیں گرتا، اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے. شہید کا بھی پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. وہ شہید کے یہ مقام اور مرتبے ہیں اللہ پاک کے یہاں. اس لیے شہادت کے بے شمار مرتبے، شہادت کے بے شمار عہدے رب کائنات نے بنائے ہیں اور دیے ہیں، اور ان میں سے رزق دیا جانا، ان میں سے پرندوں میں، سبز رنگ کے پرندوں کے اندر ان کا سیر کرنا، اور جنت کے اندر اللہ پاک نے جو عرش کے اندر قندیلیں لٹکائی ہیں ان کے اندر کبھی جانا، جا کر قیام کرنا، کبھی ادھر جانا، کبھی ادھر جانا. یہ سارے کے سارے جو حالات ہیں یہ اللہ پاک نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں. بلکہ اسی سپارے کے اندر ہی، پارہ نمبر 4 کے اندر ہی رب کائنات نے ان کی دیگر فضیلتیں بھی بتائی ہیں شہداء کی. اور بدر کے اندر جو شہید ہوئے، احد کے اندر جو شہید ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے اندر رب کائنات نے یہ واضح پیغامات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارتیں عطا فرمائی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے بدر کے میدان میں بھی آپ کی فرشتوں کے ذریعے مدد کی تھی، ہم نے اس کے اندر فرشتے اتارے تھے، اللہ پاک کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ تھے، اللہ پاک کی رحمتیں تمہارے ساتھ تھیں، اللہ تم سے راضی تھا، اللہ پاک نے تم پر اپنی سکینہ نازل کیا، اللہ نے تمہارے قدموں کو جما دیا، اللہ نے تمہارے دلوں کو حوصلہ دیا. یہ بے شمار چیزیں اللہ پاک نے شہداء کے لیے بیان کی ہیں جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. اور احادیث کا ذخیرہ تو بھرا پڑا ہے کہ شہید کا یہ بھی مقام ہے، شہید کا یہ بھی مقام ہے، شہید کا یہ بھی مقام. اس لیے جو بندہ زندگی جینا چاہ رہا ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کی راہ میں مارے جاؤ ورنہ تم ویسے مارے جاؤ گے. اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ ورنہ تم بستروں میں پڑو گے تو بڑی مشکل موت آئے گی. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا، اس میں شہید کا جو لفظ ہے یہی بتاتا ہے. شہید کا مطلب ہوتا ہے گواہ ہونا، موجود ہو جانا کسی جگہ پر. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ جو شہید ہوتا ہے وہ یہاں سے اس کی روح نکلی، وہاں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا. اس لیے صحابہ کرام بڑی خوشی سے، بڑے سرور سے، بڑے مزے سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے اور ڈرتے نہیں تھے. اور قرآن کریم نے صحابہ کرام کے فضائل میں بھی یہ بتایا کہ یہ صبر والے لوگ ہیں، یہ ہمت والے لوگ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے لوگ ہیں. یہ ساری تفصیلات جو میں نے تمہیداً بتائی ہیں کہ شہید کا یہ مقام ہے، شہید کا یہ مقام ہے، شہید کا یہ مرتبہ ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے، سارا کچھ ہے. لیکن آج جو یہ 15 شوال کا جو دن، شوال کا مہینہ، اور اس کے اندر بالخصوص 15 شوال، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا عظمتوں کا دن ہے، بڑا رحمتوں کا دن ہے. وہ کیسے ہے کہ یہ جو 15 شوال ہے، 3 ہجری یعنی ہجرت کے 3 سال بعد ایک بہت بڑا معرکہ اسلام اور کفر کا پیش آیا، جس کے اندر صحابہ کرام نے پروانہ وار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے. اور 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے. اس جنگ کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. پہلے بدر کی جنگ ہوئی، 14 مسلمان شہید ہو گئے، 70 کافر مارے گئے، 70 کافر قیدی ہو گئے. اب کافروں کے اندر وہ جوش اور تھا، وہ غضب تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے بندے بڑے مارے ہیں، ابو جہل تک کو مار دیا،
بدر کے میدان میں، اور دیگر بے شمار چیزیں ان کے ذہنوں میں بھری پڑی تھی، بغض اور حسد کی اور کینے کی۔ اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کسی طریقے سے کوئی ایسا سبب پیدا ہو جائے کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں، انتقام لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے خلاف پوری لشکر بندی کی، بندے اکٹھے کیے، 3000 کا لشکر تیار کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1000 بندہ ساتھ لیا، اور ان میں سے بھی 300 بندہ منافق نکلا۔ جو منافقین تھے وہ راستے میں جا کر انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدائی اختیار کر لی۔ وہ پہلے بھی ساتھ نہ تھے، صرف مسلمانوں کو تیار کر رہے تھے تم جنگ لڑنے جاؤ۔ جب مسلمان تیار ہو کے نکل پڑے تو 300 بندہ عبداللہ بن ابی بن سلول لے کے جدا ہو گیا۔ اس نے کہا جی میرا مشورہ نہیں مانا، اس لیے میں نے نہیں ساتھ جانا۔ 700 مسلمان رہ گئے اور 3000 کافروں کا جتھا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا۔ مسلمانوں نے جب جنگ لڑی ہے، تاریخ نے دیکھا کہ 700 بندے نے کفار کے وہ دانت کھٹے کیے ہیں، زمین نے دیکھا کہ گاجر مولی کی طرح کافروں کو کاٹ رہے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ مصطفیٰ کے غلاموں کے سامنے بھی آ جائے۔ یہ 3000 بندے کے اندر بھگدڑ مچی ہوئی ہے، اور انہیں کو سنبھالنے والا بندہ نہیں مل رہا۔ ابو سفیان ہے اور دیگر لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے آئے تھے، ہکے بکے رہ گئے کہ یہ 3000 کے مقابلے میں آپ 700 بندہ، پہلے 1000 کے مقابلے میں 313 نے ہمارے دانت کھٹے کیے تھے، اور اب 3000 کے مقابلے میں 700 بندہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ اس طریقے کی جنگ لڑی گئی جو احد کی جنگ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بتایا کہ یوں کھڑے ہونا ہے، یوں جنگ لڑنی ہے، یہاں سے حملہ کرنا ہے، یہاں سے دشمن کا خطرہ ہے، تم ایسے جنگ لڑو گے، تم ایسے جنگ لڑو گے، فلانا بندہ یہاں لڑے گا۔ وہ سارا کا سارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نقشہ باندھ کر بتایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تیاری کروائی۔ صحابہ کرام جنگ جیت رہے ہیں، بھگدڑ مچی ہوئی ہے کافروں میں، دوڑ گئے کافر۔ اب سنیے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی اور میرے آقا کی دانائی دیکھیے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم دیکھیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک دستہ اس کو فرمایا کہ یہاں پر کھڑے ہو جانا، اس راستے سے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں سے دشمن حملہ نہ کرے، تو جب تک میں نہ کہوں یہاں سے اتر کے نہیں آنا، تم نے یہیں پر رہنا ہے۔ ان کو وہاں پر مقرر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکمت عملی سے جنگ لڑی کہ اس 3000 کے لشکر کو یوں بھگایا اس 700 کے لشکر نے کہ بندے نظر نہ آئیں۔ مسلمان جیت گئے، مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، جن کی نیتیں بھی سچی تھیں، ایمان بھی سچے تھے، بندے بھی پختہ تھے، انہوں نے کہا بھی جنگ تو جیت گئے، کافر دوڑ گئے، اب ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں یہاں سے نیچے اتر جانا چاہیے۔ کچھ لوگ رک گئے، کچھ نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا چلے گئے، کافر دوڑ گئے، نیچے آ گئے۔ جو لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کیا، تاکہ مال غنیمت بھی اکٹھا ہو جائے، اور جنگ بھی جیت چکے ہیں، اب ضرورت نہیں رہ جاتی وہاں پر رہنے کی، ان کے ذہن کے مطابق، ان کے اجتہاد کے مطابق، ان کے علم کے مطابق۔ جب وہ نیچے آئے تو وہاں سے کافروں کے ایک جتھے نے دیکھا کہ یہ راستہ تو خالی ہے، انہوں نے وہاں سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں پہ پھر حملہ ہو گیا، کافر جنگ ہار گئے، اب مسلمانوں پہ پھر حملہ ہو گیا۔ کافر ہاری ہوئی جنگ میں دوبارہ پلٹ کے آ گئے اور آ کر تیر چلانے شروع کر دیے۔ صحابہ کرام کو لگے، صحابہ کرام زخمی ہو گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس دندان مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دانت پورا شہید ہو گیا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ دانت کی ہلکی سی نکر شہید ہوئی تھی، ایک دانت کی ہلکی سے نکر شہید ہوئی تھی۔ اور سامنے کا دانت ٹوٹ جائے حسن خراب ہو جاتا ہے، سامنے کا دانت ٹوٹ جائے تو بندے کے حسن میں قدغن لگ جاتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کا دانت شہید نہیں ہوا اس طریقے کا کہ وہ سارے ٹوٹ گیا ہو، سارا شہید ہو گیا ہو، وہ چھوٹا سا ذرہ ایک وہاں سے ٹوٹا، شہید ہوا۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام جب مسکراتے بھی تو یہاں سے نور نکلا کرتا تھا، وہ نور کو ایک راستہ مل گیا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ سے وہاں سے نور نکلتا اور آقا علیہ السلام کے حسن میں کو مزید اللہ پاک نے برکتیں عطا فرما دی. آقا علیہ السلام کے دندانے مبارک شہید ہو گئے اور بھگدڑ مچ گئی جب اچانک تیر برسے کہ کہاں سے تیر آ گئے. صحابہ کرام اس بھگدڑ کے اندر شور مچ گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، شیطان نے مشہور کر دیا کہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں، نبی پاک شہید ہو گئے ہیں. اس بھگدڑ کے اندر جب آقا کی شہادت کا سنا تو صحابہ کرام کا مرکز حضور کی ذات ہے، صحابہ کا عشق حضور کی ذات ہے. دل ٹوٹ گئے اور جسم چور ہو گئے، لڑنے کی سکت نہ رہی کہ آقا چلے گئے ہیں، یہ کیا بنا ہمارے ساتھ اور ہم نے کیا کر لیا. یہ ہمیں وہ صحابہ کرام کے دل بڑے رنجور ہو گئے. اس دوران صحابہ کرام جب جسم کے بندے کا محبوب چلا جائے اور جس کو دیکھ کر جنگ لڑنی ہے وہ چلا جائے، اللہ کا حبیب چلا جائے، جب یہ خبر پہنچے جس کی ہم حفاظت کے لیے آئے ہیں وہ چلا جائے، صحابہ کرام کے دلوں پر بڑی چوٹیں پڑی. ان کے جسم بھی ٹوٹے اور ان کے دل بھی ٹوٹے کہ یہ کیا ہوا، اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی اور ہم نے حفاظت نہ کی. اور اپنے آپ کے اندر صحابہ کرام جو تھے اپنے آپ کے اندر کڑنے لگے. اتنے میں صدا بلند ہوئی، پریشان نہ ہونا، اللہ کے حبیب بالکل تندرست ہیں. صحابہ کرام پھر جم کے لڑے اور روایتیں بھری پڑی ہیں، کافر تیر برسا رہے ہیں آقا علیہ السلام کی ذات اقدس پر. صحابہ کرام اپنے سینے سامنے کر کے کھڑے ہیں. بے شمار صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں مگر کریم آقا کو تیر نہیں لگنے دیا. ان لوگوں کی زبانیں کالی کر دی جو کہتے ہیں کہ صحابہ دوڑ گئے، انہیں بتا دیا، ان کے منہ پر تماچے پڑے کہ اگر صحابہ چلے گئے تھے تو آقا علیہ السلام کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے کس نے پیش کیے ہیں، حضور کی طرف آنے والے تیر کس نے روکے ہیں اور کن کے سینوں پر تیر پڑے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اعلان کر دیا میدان احد کے اندر بھی کہ ہمارا مرکز کل بھی مصطفیٰ تھے، ہمارا مرکز آج بھی محمد الرسول اللہ ہے. وہ صحابہ کرام جم کر کھڑے رہے اور صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنے سینے پیش کیے. ایک تفصیل ہے، اس طرف جائیں گے، ہمارا سارا جمعہ اسی میں گزرے گا چونکہ یہ موضوع ایک الگ ہے، یہ ہم کسی دن کریں گے. لیکن مجھے ایک اور بات کرنی ہے، میں اس کی طرف آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے اور آقا علیہ السلام کے لشکر کو بہت بھاری نقصان ہوا شہادت کی صورت میں. صحابہ کرام کا جیتی ہوئی جنگ کے اندر بعد میں صحابہ کرام شہید ہو گئے اور آقا علیہ السلام کے دندانے مبارک بھی شہید ہوئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہاں بٹھایا. ان کے ذہن میں آیا کہ بٹھایا تھا جنگ لڑنے تک میں، اس کے بعد ہم نیچے بھی آ جائیں تو خیر ہے کیونکہ جنگ تو ہم جیت گئے، کافر تو چلے گئے. وہ اپنی جگہ آقا کی نافرمانی کرنے نہیں آئے تھے، اپنی جگہ آقا کی فرما برداری کے اسی میں آئے تھے کہ اب جنگ ہو گئی ہے، جنگ تک ہی بیٹھنا تھا، اب نیچے چلے جانا چاہیے. انہوں نے بھی نافرمانی نہ کی کیونکہ آقا علیہ السلام نے بٹھایا تھا، وہ بیٹھے. لیکن جب جنگ ختم ہو گئی وہ نیچے اترے. لیکن یہاں ایک بات پتہ چل گئی کہ آقا جہاں پر کھڑا کر دے وہیں پر کھڑے رہنا ہوتا ہے، آقا جہاں بٹھا دے وہیں پر بیٹھنا ہوتا ہے. فائدہ نظر آئے نہ آئے، جو حضور کہہ دیں وہی حرف آخر ہوا کرتا ہے. صحابہ کرام نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمیں وہاں پر رہنا چاہیے تھا، لیکن ایک اجتہاد کیا اور اس کی شکل میں صحابہ کرام کو یہ نقصان پہنچا. لیکن ان کی نیت پر کوئی شک نہ تھا، ان کے کردار پر شک کوئی نہ تھا، کیونکہ ان کے کردار پر کیسے شک ہو جائے، صحابہ کرام کے نیت پر کیسے شک ہو جائے جنہیں قرآن کہے کہ میں نے ان کے سینوں کو پاک کر دیا ہے، جنہیں قرآن کہے وَيُزَكِّيهِمْ میرے مصطفیٰ نے تزکیہ قلب کر دیا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ جنہیں رب کہے کہ میں نے ان کے سینے پاک کر دیے ہیں، میں نے ان کے سینے صاف کر دیے ہیں، جنہیں رب بھی پاک کرے، مصطفیٰ بھی پاکی کے سرٹیفکیٹ دے، ان کے سینے میں برائیاں نہیں ہوتی، جن کو رب پاک کر دے وہ بھی پاک ہوتے ہیں، ان کی نسلیں بھی پاک ہو جایا کرتی ہیں. اس لیے صحابہ کرام نے وہاں پر پاکی کا مظاہرہ کیا اور آقا علیہ السلام کے ذات اقدس کے سامنے اپنے سینے پیش کر کے جانوں کے نذرانے پیش کیے. لیکن ہوا اس میں یہ، اس جنگ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضور کے رضائی بھائی سید الشہداء خیر الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت بھی ہو گئی اس جنگ میں. اب تھوڑا سا حلیہ سمجھیے گا سید الشہداء کا. حضرت سیدنا امام حسین پاک کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، آپ بھی سید الشہداء ہیں، اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں، آپ بھی سید الشہداء ہیں. اللہ پاک نے آپ کو بھی یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. انتہائی حسین و جمیل تھے، جسم
پتلا اور بڑا پھرتیلا جسم تھا. ایک جسم ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے جسم موٹا ہو جائے اور اس میں پھرتی نہ رہے. خوبصورت پیشانی تھی, درمیانہ قد تھا, بڑا بہترین قسم کا جسم تھا, گول بازو تھے, کلائیاں چوڑی تھیں, شعر و شاعری سے شغف رکھتے تھے, حسن و جمال کا پیکر تھے, جسم بڑا مضبوط تھا. سارا دن شکار کھیلتے تھے اور سارا دن جنگلوں میں رہتے تھے, پتھروں پر, پہاڑوں پر, اور پرواہ نہیں ہوتی تھی. سارا دن شکار کھیلنا, شام کو جب واپس آنا, عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی بیٹھک میں بیٹھنا. مدینے کے چودھری آدمی تھے, مکے کے چودھری آدمی تھے. کسی کی جرت نہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کو کلام کر سکے اور آپ کے سامنے کو بات کر سکے. مشورہ دینے والے لوگوں میں سے تھے, صاحب رائے, دنا آدمی تھے. جاہلیت میں بھی اللہ پاک نے آپ کو دنائی اور حکمت عطا فرما رکھی تھی اور آپ کے فیصلے لوگ مانا کرتے تھے, آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے. اور آپ کا پیشہ تھا سیر و سیاحت کرنا, آپ کا مشغلہ تھا سیر و سیاحت کی, شکار کیا, عربوں کی بڑی بڑی بیٹھکوں میں بیٹھے, وہاں پر گفتگو کی, گھر آ گئے. ایک دن شکار کھیل کر واپس آ رہے ہیں. جب شکار سے واپسی ہوئی تو کسی نے راستے میں بتایا کہ اے ابو عمارہ, کنیت ابو عمارہ, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی عمر کا صرف 2 سال کا فرق تھا. رضائی بھائی بھی تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے. اور آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے سارے چچاؤں میں سے یہ چچا مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک مرتبہ آپ شکار کر کے واپس آ رہے ہیں, شام کا ٹائم ہے, تو راستے میں کسی نے کہا, ایک کنیز نے, کسی کی کنیز نے کہا, کسی عورت نے کہا, اے ابو عمارہ, کنیت آپ کی تھی ابو عمارہ, اے ابو عمارہ کہاں سے آئے ہو؟ کہا شکار کر کے. کہا بڑے چودھری بنے ہو, بڑے دلیر بندے ہو, اللہ نے بڑی جرت دی ہے, بڑا نام ہے. پتا تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے آج کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ کہ یہ بولا ہے, یہ بولا ہے, یہ بولا ہے, یہ بولا, یہ بولا, اور تمہارے بھتیجے نے آگے سے چپ کر لی ہے. اتنا دل توڑا ہے ابو جہل نے تیرے بھتیجے کا, وہ آگے سے چپ ہو گئے ہیں آقا, اور تم شکار کھیل رہے ہو. سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے جوش میں آ گئے, غضب. آپ سین حرم میں پہنچے, خانہ کعبہ کے سامنے. ابو جہل کے سر پہ زور سے کمان ماری, سر پھاڑ کے رکھ دیا, سر پھاڑ کر رکھا, اور کہنے لگے کہ میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے. خبردار اگر آج کے مارے میرے بھتیجے کے بارے کچھ بات کی, میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دوں گا اگر کسی نے میرے بھتیجے کے بارے کو بات کی, اور اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ. ابو جہل کو یہ کہا اور آپ چلے گئے. جب آپ چلے گئے, رات اپنے گھر میں گئے, ساری رات شیطان ذہن میں وسوسے ڈالے کہ تم یہ کہہ ہو جو دین میرے بھتیجے کا وہی دین میرا ہے, یہ کیا کیا تم نے, یہ کیا اپنے, اور تم تو عرب کے سردار ہو, چودھری ہو, لوگ کہیں گے تم نے اپنا دین بدل لیا. صبح آقا کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے کہ ابو جہل نے آپ کے بارے غلط سلط لفظ بولے تھے, آپ کو پتا میں نے سر پھاڑ کے رکھ دیا, میں نے اس کے سر پہ کمان ماری, اور میں نے اسے کہا خبردار آج کے بعد میرے بھتیجے کو کچھ کہا تو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی نا, تو آپ کہنے لگے اے میرے چچا امیر حمزہ, میں خوش تو نہیں ہوا. حضور آپ کیسے خوش ہوں گے؟ فرمایا خوش میں نے تب ہونا جب تو نے مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے. رات کا ہی دل بدل چکا تھا, ذہن میں کچھ وسوسے تھے, آقا کی محبت بری زبان ہی لی ہے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی. چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, لفظ سنے ہیں, وہ میٹھے لفظ دل میں اتر گئے. آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے حضور جو کلمہ آپ نے پڑھانا ہے کلمہ پڑھا رہے, میں کل بھی آپ کے دین میں تھا, میں آج بھی آپ کے دین میں داخل ہو چکا ہوں. حضرت سیدنا امیر حمزہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضور کے غلام بن گئے اور آپ نے کلمہ پڑھ لیا. جب آپ نے کلمہ پڑھا تو اس ٹائم پہ دار ارقم ایک جگہ تھی, اس میں صحابہ کرام چھپ کے اللہ کا ذکر کرتے تھے. جب حضرت سیدنا امیر حمزہ مسلمان ہوئے ہیں تو اللہ پاک نے ایک شعر دیا ہے مسلمانوں کو, حضرت عمر بن خطاب کی شکل میں, حضرت امیر حمزہ کی شکل میں. ان لوگوں نے پھر دین کی سپورٹ کی ہے, مدد کی ہے. اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ کے ذریعے. جب آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب کلمہ پڑھ کے آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں, ہم سچے ہیں. حضور پھر یہاں چھپ کے کلمہ کیوں پڑھیں گے؟ جب حضرت عمر آئے کلمہ پڑھنے, دروازے پہ دستک دی ہے, تو چونکہ حضرت عمر کے بارے میں مشہور تھا کہ آقا کو شہید نہ کر دیں,
آقا کے بارے ان کے نظریات ہی ہیں. تو جب یہ آئے ہیں دروازے پر دستک دیے تو پوچھا کون؟ کا عمر. تو اندر سے جس بندے نے تلوار نکالی ہے حضرت عمر کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ میں دیکھ لیتا ہوں یہ کلمہ پڑھنے آئے ہیں یا حضور کو نقصان دینے آئے ہیں. اگر نقصان دینے آئے ہیں تو واپس نہیں جائیں گے. جس بندے نے تلوار نکال کے آقا کے سامنے اپنا سینہ پیش کیا اس کا نام حضرت سیدنا امیر حمزہ ہے. حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ حضور اگر یہ کلمہ پڑھنے آئے تو حق ہے، اگر کلمہ پڑھنے نہیں آئے تو میں واپس نہیں جانے دوں گا انہیں. لیکن آقا نے فرمایا اے میرے چچا میرے حمزہ آپ رک جائیے، اللہ نے ان کا دل بدل دیا ہے. آپ رک جائیے، اللہ نے ان کا دل بدل دیا. حضرت عمر بن خطاب اندر آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. قصہ مختصر کہ حضرت عمر بن خطاب نے، اور یہاں دو شیر اکٹھے ہو گئے، حضرت عمر بھی آ گئے اور حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بھی آ گئے. انہوں نے آ کر کہا حضور ہم حق پر نہیں ہیں. آقا نے فرمایا حق پر ہیں تو حضور پھر چھپ کر اللہ کا ذکر کیوں کرے. آئیے صحن حرم میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. صحن حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا جو جملہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. حضور آئیے صحن حرم میں چلتے ہیں. 40 لوگ ہوئے تھے، 39 تھے، حضرت عمر سے کے ساتھ 40 ہو گئے، 40 بندے ہوئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ 40 بندے ہو گئے ہیں، سیدنا حضرت امیر حمزہ بھی ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب بھی ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشورے پہ عمل کیا. 2 لائنیں بنی ہیں صحن حرم میں جانے کے لیے. آج علی الاعلان اللہ کا ذکر کیا جائے گا، آج علی الاعلان مسجد حرام کے اندر نماز پڑھی جائے گی اور کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ روکنے کے لیے قریب آ جائے. علی الاعلان آج اللہ کا ذکر کیا جانے لگا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہیں. ایک لائن کے آگے حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں، ایک کے آگے حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہیں. 2 لائنیں جا رہی ہیں، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی جا رہی ہیں، نعرے مارے جا رہے ہیں. صحن حرم میں جا کر اعلان کیا جاتا ہے او لوگوں دیکھو امیر حمزہ بھی آ گیا، عمر بن خطاب بھی آ گیا، کسی کی ضرورت ہے تو آئے محمد رسول اللہ کو نماز پڑھنے سے روک کر دکھائے. آج ہم نماز پڑھنے آئے ہیں. انہوں نے دین کے لیے علی الاعلان جب اعلان کیا، اللہ پاک نے پھر قرآن کے اندر فیصلہ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے اور جن مومنوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مومن آپ کے پیروکار آپ کی مدد کرنے کے لیے کافی ہیں. اور ان پیروکاروں میں جو سر فہرست لوگ ہیں ان میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت امیر حمزہ ہیں. یہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں. صحن حرم میں جا کر نماز پڑھی گئی. دنیا کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کا دین کل بھی غالب ہونے والا تھا اور آج بھی غالب ہو رہا ہے. یہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اس طریقے سے خدمت کرتے رہے. اور پھر حضور کو محبت کتنی تھی یہ جملہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت امیر حمزہ سے ایک شخص نے صحابی رسول نے حاضر ہو کر عرض کی حضور میرے بیٹا پیدا ہوا، میں نے نام رکھنا ہے، کیا نام رکھنا؟ آقا مسکرائے، مسکرا کر فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت اپنے چچا امیر حمزہ سے ہے، تو تم یہ کرو بچے کا نام حمزہ رکھ لو، تم بچے کا نام حمزہ رکھ لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معرفت الصحابہ کتاب کے اندر موجود ہے، آپ نے اس بچے کا نام اپنے چچا کی محبت کی وجہ سے رکھوا دیا. فرمایا مجھے ان سے محبت ہے، آپ نام رکھ لیں. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مجھے خواہش ہے کہ میں حضرت جبرائیل کو دیکھوں. آقا نے فرمایا چچا دیکھ نہیں سکو گے، دیکھ نہیں سکو گے. انہوں نے ضد کی حضور نہیں میں نے دیکھنا ہے، حضور مجھے زیارت کروائیں جبرائیل کی، حضور مجھے زیارت کروائیں. آقا نے فرمایا پھر نیچے بیٹھ جاؤ. جب زمین پر بٹھا دیا کچھ دیر بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو لکڑی ہے نا صحن حرم میں، اس لکڑی کو دیکھو اس پر جبرائیل اترنے لگا ہے، اس لکڑی کو دیکھو اس پر جبرائیل اترنے لگے. حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لکڑی کو دیکھا تو جبرائیل امین اپنے پروں کے ساتھ سبز رنگ کے پر ہیں اس لکڑی پر اترے. اتنا ہی دیکھا تھا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے ہیں. ہوش لایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا دیکھ لیا ہے جبرائیل کو؟ حضور میں نے دیکھ لیا ہے جبرائیل کو. یعنی آقا علیہ السلام ان کی باتوں کو اس طریقے سے مانا کرتے تھے.
30 सवारों का लश्कर लेकर अकेले हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले इस्लाम के लिए तलवार उठाई और काफिरों का मुकाबला करने के लिए चले गए, ग़ज़वा बदर से भी पहले। लेकिन वो जंग हुई ना, बगैर जंग के वापस आ गए और सुलह हो गई और जंग लड़ी ना गई। आप लड़ते किस तरीके से थे? हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु शुतुरमुर्ग की कलगी सर पर लगाते थे और बड़ी हैबतनाक शक्ल बना के लोगों के सामने जाके लड़ते थे हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, और बड़ी जुर्रत और दलेरी से हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह पाक ने आपको इतना मुकाम और मर्तबा दे रखा था कि आप जब उहद के मैदान में शहीद होते हैं, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बेशुमार काफिर आपने वासिले जहन्नुम किए, बहुत सारे लोगों को आपने वहां पर मारा, कत्ल किया, लेकिन एक काफिर पर तलवार चलाई, जरा पांव लड़का तो हजरत वाशी सहाबी रसूल बाद में हुए, कलमा पढ़ लिया, उनको किराए पर रखा गया था कि तुमने ये करना है कि हजरत अमीर हमजा को शहीद करना है। हजरत वाशी जो थे बाद में इन्होंने कलमा पढ़ा, इनका निशाना बड़ा पक्का था, ये तलवार फेंकते, तीर फेंकते दूर से भी तो सीधा बंदे के सीने में लगता, किसी की हजरत अमीर हमजा के पास जाकर लड़ने की जुर्रत ना होती थी। हजरत सैयदना अमीर हमजा ओहद के मैदान में पांव लड़का, नीचे हुए, वाशी ने खंजर फेंका, आपकी नाफ के नीचे लगा, खून का फवारा निकला, आर पार हुआ, आप जमीन पर तशरीफ ले आए। आपने अपने कातिल को देखा भी, उठ के खड़े होने लगे, लेकिन खून ज्यादा निकल चुका था, आप जमीन पर तशरीफ ले आए, शहीद हो गए। बाद में आपके नाक को काटा गया, आपके कान काटे गए, आपके चेहरे का मुसला किया गया, आपकी आंखें निकाली गई, कान काटे गए, होंठ काटे गए, और आपको बड़ा आपके जिस्म मुबारक पर जुल्म किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि आपका कान काटे गए हैं, आपकी आंखें निकाली गई, नाक काटा गया, आपके होंठ काटे गए, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिल खराश मंजर को देखकर आका के बे इख्तियार आपकी आंखों से आंसू निकल आए और आपकी जुबान से जो है वो ये कलमा निकला, अल्लाह रहम करे मेरे चचा पर, ये नेकियों में आगे आगे होते थे, अल्लाह रहम करे मेरे चचा पर, ये नेकियों में भलाई में आगे आगे होते थे, अल्लाह रहम करे मेरे चचा पर, ये रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखते थे, नेकी के कामों में पेश पेश रहते थे। गवाह है ये सीरत की किताबें, तारीख की किताबें भरी पड़ी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बवक्ते जनाजा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के जनाजे पर खड़े होकर कहा, या हमजा तू, ए हमजा, या अम्मा रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के चचा, व असदल्लाही व असद रसूल, ए अल्लाह के शेर, ए रसूलुल्लाह के शेर, ए या हमजा तू या फाइल अल खैरात, इधर है हुजूर, या फाइल अल खैरात, ए नेकियां करने वाले, या हमजा तू, ए हमजा, या काशिफ अल कुरबात, ए मुसीबतें दूर करने वाले, या हमजा तू, ए हमजा, या ज़ब्बन अन वजहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे से दुश्मनों को दूर करने वाले, ए रसूलुल्लाह के चचा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके जनाजे पर खड़े होकर कहा, और जुमला सुनिएगा, वो जो बात मैंने की है उसको दोहरा के बीच में से एक लाइन पढ़ूं। आका अलैहिस्सलाम हजरत सैयदना अमीर हमजा के जिस्म मुबारक के ऊपर खड़े होकर, आपकी लाश मुबारक के पास खड़े होकर, जनाजा मुबारक के पास खड़े होकर आका कहते हैं, या हमजा तू या फाइल अल खैरात, ए मेरे चचा हमजा, ए नेकियों के करने वाले, या हमजा तू या काशिफ अल करबात, ए हमजा, ए मुसीबतों को दूर करने वाले। जिसको रसूलुल्लाह कह दे मुसीबतों को दूर करने वाला है, जिसको रसूलुल्लाह कह दे नेकियों को करने वाला है, जिसको रसूलुल्लाह कह दे वो अल्लाह का शेर है और रसूलुल्लाह का शेर है। पीछे मेरे ख्याल से कोई हमद रह नहीं जाती। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना रंज हुआ, इतना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुख हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ओहद के शुहदा का जनाजा करवाया। सबसे पहले अपने चचा हजरत अमीर हमजा का जनाजा पढ़ाया, और जनाजा पढ़ा के मुख्तलिफ अकवाल हैं, उनमें से एक पढ़ रहा हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 बार जनाजा पढ़ाया, 70 शुहदा का अलग अलग, बाज में 10-10 का पढ़ाया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने हर बंदे का जनाजा पढ़ाया। जब जनाजा पढ़ाते फरमाते मेरे चचा को भी रख लो, मेरे चचा को भी रख लो, मेरे चचा को भी रख लो, मेरे चचा को भी रख लो। 70 बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदुल शुहदा सैयदना अमीर हमजा का जनाजा पढ़ाया, और ये वो एजाज है जो सिर्फ हजरत सैयदना अमीर हमजा को मिला, इसके अलावा किसी को एजाज ना मिला। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी शहादत पर
جو گفتگو کی ہے وہ بات بڑی سننے والی اور بڑی سمجھنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ کے جسم پاک کو دیکھا، آپ کے جسم پاک جگہ جگہ سے زخمی ہے، آپ کا جو ناک مبارک شہید کیا گیا، آپ کے کان مبارک شہید کیے گئے، آپ کی زبان مبارک شہید کی گئی، آپ کی مبارک آنکھیں شہید کی گئی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ میں یہاں یہ جسم رہنے دوں اور پرندے یہ جسم کھائیں، اور قیامت والے دن میرے چچا میرے حمزہ پرندوں کے پیٹوں میں سے اٹھے اور باہر آئیں۔ میرا دل کرتا ہے مگر نہیں، ہم دفنائیں گے کیونکہ رب کا حکم ہے۔ ہم نے دفنا دیا، اور آقا علیہ السلام کی پھوپھی حضرت سیدنا میرے حمزہ کی سگی بہن حضرت صفیہ آئیں اپنے بھائی کے لیے کفن لے کر، دو چادریں ہیں، دو چادریں لے کر آ رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری پھوپھی کو روکنا، اب میرے حمزہ کے جسم پر نہ آئیں۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا وہ صبر نہیں کر سکیں گی کہ جو ان کے بھائی کے ساتھ کیا گیا ہے، ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹوں کو کاٹا گیا، ان کا مسئلہ کیا گیا ہے، تو روک دینا میری پھوپھی جان کو کہ وہ آگے نہ آئیں۔ تو حضرت صفیہ آگے سے عرض کرتی ہیں حضور سے مجھے اجازت لے کر دیں، مجھے پتا ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اللہ نے ہمیں صبر دے رکھا ہے، اللہ نے ہمیں ہمت دے رکھی ہے۔ اور آ کر حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کے جسم کو دیکھا اور چادر لے کر آئیں، دو چادریں لے کر آئی ہیں حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چادر سے حضرت سیدنا میرے حمزہ کو کفن دیا گیا، اور جب آپ کے چہرے پر کفن ڈالتے تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، آپ کے پاؤں پر چادر ڈالتے تو آپ کا چہرہ ننگا ہو جاتا، تو آپ کے سر مبارک چہرے پر چادر ڈالی گئی اور پاؤں مبارک پر گھاس رکھ دی گئی، اور اس طریقے سے آپ کو کفن دیا گیا۔ اور آقا علیہ السلام نے وہاں پر صبر کر کے، ہمت کر کے، اس مسلح ہو جانے کی کیفیت کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور آپ نے کسی بندے کا بھی بعد میں جو قاتل پکڑے گئے، جو مارے گئے، یا جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، حضور نے کسی کا بھی مسئلہ نہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے کسی کے کان چہرے کو نہ کاٹا گیا، بلکہ حضرت وحشی آقا کی بارگاہ میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، حضور اللہ سارے گناہ معاف کرے گا؟ ایک لمبا واقعہ حضرت وحشی کے کلمہ پڑھنے کا، فرمایا کرے گا۔ انہوں نے ساری بات سنائی، آقا علیہ السلام نے فرمایا وحشی تو کلمہ پڑھ۔ حضور میں نے تو سید الشہداء کو شہید کیا، حضرت امیر حمزہ آپ کے چچا کو، کیا اللہ میرا کلمہ بھی قبول فرما لے گا؟ فرمایا ہاں تو کلمہ پڑھ لے، تجھے جنت لے کے دینا مصطفیٰ کا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت وحشی کو بھی معاف کر دیا، لیکن حضرت وحشی غیرت مند انسان تھے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے میں نے سید الشہداء کو شہید کیا ہے، میرے دل کو چین نہیں آتا، میں اب کسی ایسے بندے کو ماروں گا کہ بدلہ ہو جائے، میں کسی ایسے کافر کو ماروں گا کہ بدلہ برابر ہو جائے۔ جب مسلمہ کذاب نے جنگ لڑی، جنگ یمامہ، تو حضرت وحشی تاک لگا کے بیٹھے تھے کہ کاش مسلمہ کو مارنے کے لیے مجھے موقع مل جائے۔ تو آپ حضرت وحشی نے مسلمہ کذاب کو مارا، اور مار کر کہا کرتے تھے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام کے معزز ترین بندے کو شہید کیا ہے، اور زمانہ اسلام میں میں نے کفر کے گندے ترین بندے کو مارا ہے، میں نے مسلمہ کذاب کو مارا ہے۔ اور حضرت وحشی تسلی کا اظہار کرتے تھے کہ میں نے حضرت سید الشہداء کا بدلہ لیا ہے مسلمہ کذاب کو مار کر، کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ حضرت سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے سند ضعیف کے ساتھ، شب معراج آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا تو جنت میں میرا استقبال کرنے کے لیے اللہ نے جس میرے صحابی کو بھیجا وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بتاؤ مجھے سب سے فضیلت والا عمل کون ہے، سب سے وزنی عمل کون ہے؟ تو مجھے امیر حمزہ کہنے لگے حضور سب سے وزنی عمل جو جنت میں سمجھا جاتا ہے وہ آپ پر درود و سلام پڑھنا ہے، جس کا وزن سب سے زیادہ ہے وہ آپ پر درود و سلام پڑھنا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے، اور آپ کی عظمت بیان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جس عمل کو سمجھا جاتا ہے وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بن خطاب کے حق میں دعائے رحمت کو کرنا ہے۔ یعنی جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، جا کر سلام پیش کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں، اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں یہ سب سے عظیم و شان اور سب سے بلند ترین مقام والے اعمال میں سے یہ عمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین، امام حاکم کی ہے، انہوں نے لکھا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گزشتہ شب پچھلی رات میں جنت میں گیا تو میں نے دیکھا
کہ حضرت جعفر، حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر طیار فرشتوں کے ساتھ جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ طیار لقب بعد میں لگا تھا، طیار مطلب اڑنے والا، پروں والا، تو طیار جعفر، حضرت جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ اور میں نے دیکھا کہ میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تخت پر ٹیک لگا کر جنت کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں بھی بتایا کرتے تھے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر عظیم و شان آپ کو شان عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار احد کے اندر آج بھی برکتیں لٹا رہا ہے، فیض لٹا رہا ہے۔ احد کے شہداء کے مزارات ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، بے شمار واقعات ہیں، بے شمار باتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں سنانے والی۔ میں ایک دو سنانا چاہ رہا ہوں بیچ میں سے۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا مزار وہ خاص پرکیف مزار ہے، وہاں پر جا کر خدا سے کچھ بھی ان کے صدقے مانگا جائے اللہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ ان کا مزار وہ خاص مزار ہے، اس لیے کہ حضور خود جاتے تھے ان کا مزار پر۔ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، میں وہ پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ آقا خود جاتے تھے ان کے مزار پر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، اور جا کر بلکہ حضرت بعد میں آقا علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آئے، خلیفہ بنے، آپ کی بھی روٹین، آپ جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، آپ بھی جاتے، بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا پردے میں رہ کر سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ان کی قبر انور پر تشریف لے کر جایا کرتی تھی۔ حضرت امیر حمزہ کے قبر پاک پر حضرت سیدہ کائنات حاضری وہاں پر آپ تشریف لے جاتی اور وہاں پر جاتی اللہ کے حضور دعا کرتی تھی۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنی شان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنانی ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جاتے احد کے مزارات پر، حاضری دیتے، وہاں پر تشریف لے جاتے، تشریف لے جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر دعا کرتے، دیگر ذکر و اذکار کرتے۔ لیکن جو مجھے حدیث پڑھنی ہے، بڑی خاص حدیث پاک ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، حدیث ہے صحیح مسلم کی اور دیگر کتابوں کی۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یومن فصلی علی اہل احد صلاتہ علی المیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے احد کے مزارات پر۔ آپ احباب کی توجہ چاہوں گا، حدیث بڑی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے مزارات پر جا کر ویسے نماز پڑھی یا دعا مانگی جیسے میت پر مانگی جاتی ہے۔ حضور گئے، دعا مانگی یا نماز پڑھی۔ ثم انصرف الی المنبر، مسجد بعد میں بنی ہے احد میں، پہلے مسجد کوئی نہ تھی، میدان تھا۔ اور احد کا میدان کی شان کیا، میں بخاری پڑھنے لگا ہوں۔ احد کے شان میدان کی یا احد کے پہاڑ کی شان یہ ہے، آقا فرمایا کرتے تھے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس پہاڑ سے، ان پتھروں سے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں محبت کرتا ہوں، بلکہ احد پہاڑ کے بارے یہ ہے یہ جنت میں جائے گا۔ یہ جنتی پہاڑ ہے احد پہاڑ، 7-8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا یہ پہاڑ، فرمایا جنت میں جائے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرتے تھے احد پہاڑ سے۔ یہاں پر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ثم انصرف الی المنبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لائے۔ وہاں مسجد کوئی نہیں ہے، ممبر کہاں سے آیا؟ ممبر تو مسجد میں ہوتا ہے نا، کہ گھروں میں لوگوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں یا قبروں میں بنا کے رکھے ہوتے ہیں، قبروں پہ تو ممبر کوئی نہیں رکھتا، لیکن یہاں حضور نے نماز پڑھی ہے پھر ممبر پر آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا اہتمام کر کے ممبر لے کے جاتے تھے۔ حضور کو پتا تھا کہ میں نے جا کر وہاں پر خطاب کرنا ہے، لوگوں نے سامنے جمع ہونا ہے، اور ممبر پر بندہ تب چڑھتا ہے جب بندے زیادہ ہوں، تھوڑے بندے ہوں تو نیچے کھڑا ہو جاتا ہے یا نیچے بیٹھ جاتا ہے کہ نیچے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا اکیلے نہیں جاتے تھے، صحابہ کا اجتماع لے کر جاتے تھے۔ صحابہ کا اجتماع، حضور منبر پر ہے، احد کے مزارات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا اب احد کے مزارات پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں انی فرط لکم، لوگوں میں تمہارے لیے فرط ہوں، فرطن، میں فرط ہوں۔ کیسے؟ آقا نے فرمایا میں آگے جا کر تمہاری تیاری کروں گا، تم نے میرے پیچھے آنا، میں آگے جا رہا ہوں۔
میں آگے جا کے تیاری کروں گا کیسے؟ وہ دوسری حدیث اس کی تشریح کر رہی ہے. آقا نے فرمایا میرا آنا بھی رحمت ہے، میرا جانا بھی رحمت ہے. حضور آنا تو رحمت ہے، جانا رحمت کیسے ہے؟ نوجوانوں سے مخاطب ہوں. میرے آقا نے فرمایا تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اچھے ہوں تو میں دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، برے ہوں تو میں دیکھ کر دعا کر دیتا ہوں. میں تمہارے لیے تیاری کروں گا آگے جا کر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں فرت ہوں، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں نے تمہاری گواہی دینی ہے، آگے جا کر میں تمہاری گواہی دوں گا. اور پھر فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، یہ لفظ سنیے گا اور ترجمہ سنیے گا. آقا نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، واللہ اللہ کی قسم ہے، میں مصطفیٰ اسی جگہ پر کھڑا اپنے حوض کوثر کو جنت میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یہاں پر کھڑے کھڑے حوض کوثر نظر آ رہا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. احد کے مزارات پر، اور آپ احباب ذی وقار بات کو سمجھیے گا، مسئلے کو سمجھیے گا، آقا زمین پر کھڑے ہیں اور حوض کوثر جنت میں ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، زمین سے لے کر پہلا آسمان 500 سال ہے، اور پھر آسمان کی موٹائی خود 500 سال ہے، یعنی 7 آسمان پار کرنے ہیں تو 7000 سال کا ٹائم چاہیے. تیز رفتار گھوڑا 7000 سال دوڑے تو آسمان پار ہوں گے. اس کے آگے جا کر سدرہ ہے، اس کے آگے کہیں جا کر جنت ہے، اس کے آگے جا کر کہیں جنت الفردوس ہے، اس میں کہیں جا کر حوض کوثر ہے. جو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، میرے آقا بخاری کی حدیث میں کہہ رہے ہیں. اگر یہاں بھی ہم نہ سمجھ سکیں پھر اللہ پاک کا حکم ہے، پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے اپنے عقل پر، افسوس کرنا چاہیے اپنے نظریات پر، افسوس کرنا چاہیے اپنے عقیدے پر. آقا ہزاروں میل دور زمین پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ مجھے یہاں سے میرا حوض کوثر نظر آ رہا ہے. اب سوال آپ سے ہے، اگر حضور کو وہاں پر کھڑے کھڑے حوض کوثر نظر آ سکتا ہے تو کہ مدینے سے یہ ہمارے شہر نظر نہیں آ سکتے؟ اگر حضور وہاں سے حوض کوثر دیکھ رہے ہیں تو کیا آقا علیہ السلام کو ہمارے شہر نظر نہیں آتے؟ آقا علیہ السلام، بلکہ ایک بات کر کے میں آگے اس حدیث پر آ رہا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ فیصلہ کر لیتے ہیں 2 لائنوں میں. کوئی پیچیدہ بحث نہیں، کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی وہ نہیں، سادہ سی بات ہے. کائنات کا سب سے بڑا غیب کہ جو بندہ دعویٰ کرے میں وہ جانتا ہوں، وہ کافر ہو جائے گا. جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے وہ دیکھا ہوا، وہ کافر ہو جائے گا. وہ کون سا غیب ہے؟ کوئی بندہ یہ کہتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے رب کو دیکھا، ایسا کہنے والا بندہ کافر ہو جائے گا. جو کہے میں نے جاگتے ہوئے رب کو دیکھا، وہ کہنے والا بندہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. کیونکہ 25واں سپارہ رب نے اعلان کر دیا کہ کسی کی مجال ہی نہیں ہے کہ خدا کو یہاں دیکھ جائے، کسی کی مجال ہی نہیں کہ رب سے گفتگو سیدھی کر جائے. جو کہے کہ میں نے جاگتے رب کو دیکھا وہ کافر ہو جائے گا. سب سے بڑا غیب رب کی ذات ہے. جس مصطفیٰ نے جاگتی آنکھوں سے رب ہی دیکھ لیا ہے، پیچھے غیب کیا رہ گیا؟ پیچھے چھپا کیا رہ گیا؟ جس حضور نے جاگتی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا. صحابہ نے پوچھا حضور رب دیکھا تھا کیسا؟ آقا نے فرمایا میں نے جدھر دیکھا مجھے ہر طرف نور ہی نور نظر آیا، مجھے نور ہی نور نظر آیا. آقا کے لفظ ہے میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا، رب کا دیدار کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہاں کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ لیا. اور میں وہ لفظ جو احد کے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے فرمائے، میں وہ لفظ پڑھنا چاہ رہا ہوں. آقا نے فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ. آقا ممبر پر کھڑے، احد کے اندر صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آقا فرما رہے ہیں کہ مجھے ساری زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں رب کی طرف سے عطا کر دی گئی ہیں. میرے ہاتھ میں ہیں سارے خزانوں کی چابیاں، اللہ پاک نے مجھے سارے خزانے عطا فرما دیے ہیں، سارے خزانے میرے پاس ہیں. اور آگے سنیے گا، جس بندے کو مروڑ اٹھتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کہ یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، اس کو میرے آقا پیغام دے گئے ہیں. آقا نے فرمایا لوگوں سنو، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَتَنَافَسُوا فِيهَا. آقا نے فرمایا او اللہ کی قسم ہے. اب حضور قسم اٹھائیں، حضور قسم اٹھائیں، واللہ خدا کی قسم ہے مجھے تم پر خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے.
مجھے ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد کافر ہو جاؤ گے. حضور پھر فرمایا ہاں مجھے یہ ڈر ہے تم دنیا میں پڑ جاؤ گے, دنیا کے دھندے میں پڑ جاؤ گے, مجھے یہ ڈر ہے, مجھے مشرک ہونے کا ڈر نہیں ہے. اب آقا گارنٹی دے کر گئے ہیں, آقا پیغام دے کر گئے ہیں کہ میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہوگی, ہاں دنیا میں پڑے گی. تو ہمارے سامنے دنیا میں تو ہم پڑ گئے ہیں, لیکن اگر کوئی کہے کہ پوری امت ہی مشرک ہو گئی ہے تو میرے خیال سے اس کو حدیث پڑھنی چاہیے کہ آقا پیغام دے کر گئے ہیں احد کے مزارات پر, اور آقا علیہ السلام نے اعلان کیا, اور آقا علیہ السلام احد کے مزارات پر جاتے, حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جاتے, دعائیں مانگتے. اور میں ایک اور آپ کو خوبصورت بات سنا دوں, میں نے بڑی پیاری بہت ہی انتہائی خوبصورت اور بڑی مزیدار بات حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی خواجہ غلام رسول رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ مدینہ پاک میں مقیم ہیں, اور بڑا عرصہ آپ نے آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ کی بلیوں کی خدمت کی ہے. خواجہ غلام رسول بلیاں والے کے نام سے مشہور ہوئے تھے, مدینے کی بلیوں کی خدمت کی ہے. سیالکوٹ کے علاقے کے رہنے والے, انڈیا کے سیالکوٹ میں آپ کے پیر خواجہ قطب الدین ضیاء مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کے خلیفہ تھے. غلام رسول بلیاں والے مشہور ہوئے اللہ کے ولی, اور جنت البقیع میں مزار پاک ہے. کیسے مدینے کی بلیوں کی خدمت کرتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ مدینے چلے گئے, وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا. وہاں جا کے ڈیرا لگایا تو ایک دن مہمان ان کے بہت زیادہ جاتے تھے, پاکستان سے, یہاں سے, وہاں سے, بہت ساری دنیا جاتی, لنگر چلاتے. تو ایک دن لنگر ختم ہو گیا تو حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خلیفہ اور اپنے مرید غلام رسول سے کہنے لگے کہ لنگر ختم ہے تو کہیں سے کوئی بندوبست کر کے لاؤ. آپ کہتے ہیں میں نکلا کہ اب کسی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, مہمان آنے ہیں, مدینے کا مہمان حضور کا آئے اور بھوکا چلا جائے یہ تو ہونا نہیں چاہیے. تو پیسے کوئی نہیں ہے کھانے کے لیے ہمارے پاس, کہیں سے انتظام کرتے ہیں. کہتے میں سوچتے میں نے کہا کیا کروں, میرے دل میں خیال آیا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ امیر حمزہ مشکلوں کو دور کرتے ہیں. میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر چلا گیا, اور میں نے وہاں جا کر عرض کی. میں نے کہا جی مہمانوں نے آنا ہے اور آپ آقا علیہ السلام تو سلام کے چچا ہیں, تو ہماری سفارش فرمائیں, مہربانی ہو جائے کہیں سے لنگر آ جائے اور اللہ پاک کا فضل ہو جائے تاکہ مہمان کھانا کھا جائیں. حضرت خواجہ غلام رسول المعروف خواجہ غلام رسول بلیاں والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے میں نے وہاں دعا مانگی, واپس آ گیا تو مجھے ضیاء قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے, ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلام رسول کچھ کیا ہے. میں نے کہا جی کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہا جی کسی کی بارگاہ میں عرض کی ہوئی ہے, کسی کو کہا ہوا ہے اللہ مہربانی کرے گا, کچھ ہو جائے گا بندوبست. یہ کہہ کہ میں آ گیا مسجد نبوی میں, نماز پڑھی, رش بڑا تھا. میں مسجد نبوی سے نکلنے لگا تو ایک بندے نے پیچھے سے میرے موڈے پہ ہاتھ مار کرنا مجھے ایک تھیلی پکڑائی اور کہا یہ تمہاری امانت ہے میرے پاس لے جاؤ, تمہاری امانت ہے میرے پاس لے جاؤ. میں نے وہ پکڑی تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید پیر صاحب نے کسی کو کہا ہے تو انہوں نے پیسے بھیجے ہیں, دیے ہیں کہ آج لنگر نہیں ہے تو چلو. میں نے بھی کہا تھا, انہوں نے بھی کسی کو کہا, میں تھیلی پکڑی آ گیا تو مجھے پیر صاحب فرمانے لگے کو بندوبست ہوا کہ نہیں ہوا. میں نے کہا جی وہ جو آپ نے تھیلی دے کر بھیجا وہ میرے پاس آ گئی ہے تھیلی. وہ کہنے لگے میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا, میں نے تو کسی کو نہیں کہا تھا کہ تھیلی لے کر آئے تجھے کچھ دے. کہنے لگے اتنی بات ہم نے کی ہے, لنگر پکا کھایا, رات کو ہم سوئے ہیں تو مجھے خواب میں بتایا گیا یہ کسی نے نہیں دی, امیر حمزہ کی بارگاہ میں کہہ کے آئے تھے نا تو وہاں سے تیری مدد آئی ہے. جس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی خاص مزار شریف ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہاں پر جا کر لوگ منت مانتے ہیں, وہاں پر جا کر لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اولاد نرینہ جیسی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے, اللہ ان پر مہربانی کر دیتا ہے. اس لیے حضرت سیدنا امیر حمزہ
سید الشہداء، آپ کی وہ عظیم و شان شانیں ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جس کی قبر پر آقا علیہ السلام خود تشریف لے جائیں اور جا کر وہاں پر دعائیں مانگے اور امت کو بھلا بتائیں، میرے خیال سے اس سے بڑی کرامت اور فضیلت اور اس سے بڑا بزرگی اور بلندی کیا ہو سکتی ہے۔ اور آقا علیہ السلام 70 مرتبہ جن کا جنازہ پڑھ دے، سید الشہداء کا مقام اور مرتبہ آپ کو ملا۔ اور آقا علیہ السلام اتنی محبت کرتے تھے کہ راز و نیاز کی باتیں بھی حضرت امیر حمزہ سے کیا کرتے تھے۔ ایسا مقام اور مرتبہ آپ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھا تھا۔ اس لیے آپ احباب، جب حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بات آئے، سید الشہداء کی بات آئے، جب جیسے میں نے گفتگو کے شروع میں کہا کہ آقا علیہ السلام کہتے ہیں کہ انہیں جنت میں بھی لکھا ہے اسد اللہ و اسد الرسول ہی، یہ خدا کے بھی شیر ہیں اور مصطفیٰ کے بھی شیر ہیں۔ جنت میں بھی لکھا ہوا ان کے بارے، حضرت امیر حمزہ کے بارے یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس قدر ان کے ساتھ عقیدت اور محبت تھی، اور قربان نہ جائیں ان کے ساتھ جس بندے کو قبر میں دفن کیا گیا، 2 بندے قبر میں دفن کیے گئے، ان کے ساتھ جس بندے کو دفن کیا گیا وہ کون سا بندہ ہے؟ قربان جائیں اس بندے پر بھی، وہ حضرت مصعب بن عمیر ہیں۔ وہ بھی احد کے اندر شہید ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے انہیں جھنڈا دیا میدان احد میں، تو آپ کے کسی نے تلوار مار کے دشمن نے بازو کاٹ دیا، تو آپ نے جھنڈا گرنے نہیں دیا، دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، اس بازو کو بھی کاٹا گیا، چونکہ جھنڈا گرنا یہ شکست کی علامت ہے، تو آپ نے گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے، انہوں نے سینے میں تیر مارے، جھنڈا گرنے نہیں دیا، خود شہید ہو گئے، ان کے بھائی آگے جھنڈا انہوں نے پکڑ لیا۔ احد کے میدان میں اسلام ایسے نہیں آیا کہ رات کو بندے سوئے تھے صبح اٹھے تو کلمہ پڑھ لیا، نو، ایسا نہیں ہوا۔ اسلام ایسا نہیں آیا کہ رات کو بندہ سویا آرام سے بڑے سکون سے، صبح اسلام پھیلا ہوا تھا، نہ، ایسا نہیں ہوا۔ احد کے اس میدان میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں آپ کو آخری بات سنا کر، حضرت مصعب بن عمیر کی قبر بھی ساتھ بنی حضرت امیر حمزہ کے۔ اور مصعب بن عمیر کون ہے؟ چند لائنیں سمجھیے گا۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں، کلمہ نہیں پڑا، مدینے میں سب سے نرم و نازک لباس پہننے والا مصعب بن عمیر ہے، سب سے زیادہ خوشبو لگانے والا مصعب بن عمیر ہے۔ لوگ حضرت مصعب بن عمیر کو اپنی شادیوں میں بلاتے کہ جب یہ آئیں گے کوئی اور خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں رہے گی، اتنی خوشبو آتی تھی مصعب بن عمیر کے جسم سے۔ بڑے نرم و نازک، بادشاہوں والی زندگی، نرم و نازک بستر پر سونے والے، کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپا لیا۔ ایک دن چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی نے ان کے گھر میں بتا دیا کہ تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا۔ نرم و نازک بستر بھی گیا، لباس بھی گیا، کھانے بھی گئے، خوشبو بھی گئی۔ سنیے گا ذرا، ہمارے ہاں لوگ ہوتا ہے ایسا کو بندہ تو ہم نے کہنا تھا پتہ نہیں اس کو ہوا کیا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کھانا بھی گیا، لباس بھی گیا، نرم و نازک بستر بھی گیا۔ اب آگے سنتے جائیے گا، کیفیت یہ ہو گئی، ایک دن آقا کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اس طریقے سے آ رہے ہیں حضرت مصعب بن عمیر کہ آپ کے جسم پر ایک کپڑا اور جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ سے شہید ہے، جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، جب اس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا تھا تو اس کے پاس نعمتیں بھی تھیں، دولتیں بھی تھیں، پیسہ بھی تھا، جب سے رسول اللہ کا غلام ہوا ہر چیز اس کے پاس سے چلی گئی ہے۔ جب میدان احد میں شہید ہوئے، ان کے کفن کے لیے چادر نہ ملے تو حضرت امیر حمزہ کے لیے جو 2 چادریں آئی تھیں ان میں سے ایک چادر انہیں دی گئی، ایک حضرت امیر حمزہ کو دی گئی۔ اس چادر میں کفن دیا گیا۔ کفن دینے کے بعد آقا ان کے پاس آئے، ان کا سر ننگا ہوتا تھا، پاؤں ننگے ہوتے تھے، آقا نے پاؤں پر گھاس رکھی، سر پر چادر دی اور چادر دے کر فرمایا اللہ ان سے راضی ہوا، میں مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اسلام ایسے پھیلا ہے، اللہ پاک ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔